बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इंतहाई जो बड़ी खबर आई है उसका इम्पैक्ट यकीनन पाकिस्तान पे भी पड़ेगा, मगर मशरिक़ वस्ता के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर जो है वो मानी जा रही है और यकीनन है भी बहुत बड़ी ख़बर कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब का दौरा किया है और इस दौरे को मुकम्मल तौर पे खुफिया रखा गया है। और इस दौरे के दौरान जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उनके सरबराह भी उनके हमरा थे, जबकि ये भी बाद में चीज़ें कन्फर्म हुई कि वज़ीर ख़ारजा USA यानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो भी उनके हमरा थे और तकरीबन कोई 5 घंटे तक इसराइली वज़ीर आज़म सऊदी अरब में मौजूद रही हैं। उन्होंने MBS से मुलाकात की है, मोहम्मद बिन सलमान से। आपको याद होगा कि ट्रंप जो है मुसलसल इस एजेंडे पर थे कि मशरिक़ वस्ता में जितने भी अरब ममालिक हैं उनको फौरी तौर पे ये कहा जाए कि वो इसराइल को तस्लीम करें और उनके साथ सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पे बहाल करें। उसके बाद हुआ ये कि सबसे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया और अपना सफारत खाना भी इसराइल में वो खोल चुके हैं। उसके बाद फिर सूडान है, बहरीन है, उन्होंने भी इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया। असल जो बात थी जो कि मुसलसल सऊदी अरब से चल रही थी वो यही थी कि सऊदी अरब भी ऐलान करे, बट सऊदी अरब मुसलसल उनको ये कह रहा था कि जब तक दीगर ममालिक ऐलान नहीं करते उस वक्त तक वो ऐलान नहीं करेगा, वो बाद में ऐलान करेगा। मगर आज का जो दौरा है वो उसकी ख़ास अहमियत ये है कि जब ये ख़बरें आई मीडिया में, सबसे पहले तो इसकी जो है तस्दीक नहीं की जा रही थी, बट उसके बाद जो इजराइल के सरकारी यानी आर्मी रेडियो है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की, दीगर जो ज़राए अबलाग हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि बिल्कुल ये दौरा हुआ है और 5 घंटे तक जो इसराइली वज़ीर आज़म का जहाज़ है वो सऊदी अरब में मौजूद पाया गया। ये भी बता दूं कि ये एक पहली मुलाकात नहीं है, इससे कबल भी MBS से मुलाकात इसराइली वज़ीर आज़म की हो चुकी है। मगर इस मुलाकात पे ज़्यादा चर्चे क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि क्या सराइयाँ जो हैं वो अब जोर पकड़ रही हैं कि अब सऊदी अरब बाज़ाब्ता इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और इसमें अमेरिका का एक जो बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है, ख़ास तौर पे ट्रंप की जो दामाद हैं उनका इस हवाले से काफ़ी किरदार है और वो अब किरदार आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी तक सऊदी अरब की जानिब से इन खबरों की भी तस्दीक या तस्दीक नहीं की गई है कि क्या आया कि सऊदी अरब बहुत जल्द या देर बाद ऐलान करने जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करेगा। अगर सऊदी अरब ये ऐलान करने जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम कर रहा है तो ये यकीनन अरब लीग के हवाले से, अरब ममालिक के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जो कि सऊदी अरब चाह रहा था और वो अब हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर ना सिर्फ OIC पे असर पड़ेगा जबकि दीगर जो ममालिक है, अरब ममालिक जिन्होंने तस्लीम नहीं किया हुआ, उन पर भी असर पड़ेगा और उन्हें भी इस राह पे चलना पड़ेगा। एक जो खबर है वो ये है कि जी सऊदी अरब ने ये भी इंदिया दिया है कि वो कतर के साथ भी अपने ताल्लुकात के हवाले से उसका असर नौ जायज़ा ले रहा है और ताल्लुकात बहाल भी हो सकते हैं। इस खबर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब और कतर के दरमियान एक मुस्लिम मुल्क ही है जो ये किरदार अदा कर रहा है कि मुस्लिम उम्मा के जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म किए जाएं। ना सिर्फ सऊदी अरब के कतर के साथ मामलात बेहतर होने जा रहे हैं बल्कि तुर्की के हवाले से भी खुद सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी ये इंदिया दिया है कि वो तुर्की के साथ भी ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं जैसे कि पहले होते थे। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ईरान भी, सऊदी अरब और ईरान भी, इनके ताल्लुकात भी बेहतर होने के इम्कानात हैं और ये कोशिश की जा रही है अंदरूने खाना कि इनके इख्तलाफात भी ख़त्म किए जाएं।
یہ میں بات کر رہا ہوں سعودی عرب ایران کی اس وقت کی جب یہ اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ نہیں ہوا تھا۔ اب یقیناً صورتحال تبدیل ہوگی اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، تو پھر کوسچن مارک ہے کہ کیا اب ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال اس بات کو تو ہم یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان جو ہیں تعلقات وہ بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ صرف ایک مسلم ملک بلکہ اب جو ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خود امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ سعودی عرب اور قطر کے تعلقات بہتر بنا دیے جائیں، تاکہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ قطر بھی اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اگرچہ قطر کی جانب سے یہ انڈیا پہلے ہی دیا جا چکا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، مگر بات بیچ میں تھی سعودی عرب کی کہ سعودی عرب بھی تسلیم کرے تو پھر اس پر وہ بھی غور کر سکتے ہیں۔ اب کیونکہ سعودی عرب نے بھی اشارہ دے دیا ہے قطر کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب یعنی مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ہے وہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ اب اہم جو سوال ہے جو ہمارے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب اگر تسلیم کر بھی لے، قطر بھی تسلیم کر لے، تو اس سے ہمارے ملک کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ جی یقیناً ہمارے ملک کے اوپر اثرات اس لیے ہوں گے کیونکہ ہم سعودی عرب قطر کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات بھی ہیں، پرانے تعلقات ہیں، دیرینہ تعلقات ہیں، تو ہم پہ یہ بھی اثر پڑے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک بار خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ انٹرویو کے دوران کہ ہم پہ دباؤ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، تو پھر اس بات کے بھی قوی امکانات اب دوبارہ سے روشن ہو رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو پھر سعودی عرب کے ذریعے پاکستان پر بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ اور وہ دباؤ کیسے ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا بیچ میں ایک خبریں آئی تھیں کہ جی پاکستان اور سعودیہ کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ ہو جاتے ہیں، تھوڑے بہت تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سفارتی تعلقات ہی ختم ہو جائیں۔ مگر یہ بھی خبریں جو آئی تھیں کہ جناب سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو 30 سے 40 لاکھ کے درمیان پاکستانی ہیں وہ پھر سعودی عرب سے نکال دیے جائیں گے اگر سعودی عرب کی بات پاکستان نے نہ مانی۔ بہرحال وہ جو باتیں تھیں بعد میں خود سعودی عرب نے بھی تردید کر دی اور حکومت پاکستان کی جانب سے بھی یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ کچھ غلط فہمیاں تھیں جو اب دور کر لی گئی ہیں، اب جو تعلقات ہیں وہ بہتر سے مزید بہتر ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب نے بھی پاکستان سے یہ بات کی ہے کہ وہ قطر کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں اگر پاکستان اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ مگر یہ بات جو ہے بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ضرور آئے گا، مگر پاکستان کی جانب سے واضح طور پہ یہ کہا جا چکا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا، وہ بھی ان کی امنگوں کے مطابق، کیونکہ جب بابا قائد اعظم کی جانب سے کہا گیا تھا کہ فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ دو ٹوک واضح ہمارا موقف ہے، پاکستان کا موقف ہے، اسی پر ہوگا، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی انہی باتوں کو ہی کوٹ کیا تھا کہ وہ واضح طور پہ ایک بات آ چکی ہے۔ مگر دنیا بدلتی رہتی ہے، صورتحال تبدیل ہوتی رہتی ہے، اب صورتحال کیا ہوگی یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے اور اس پہ سوچ بچار بھی ہو رہا ہے۔ پاکستان میں وزارت خارجہ میں ایک بڑے پیمانے پہ کئی اجلاس بھی اس خبر آنے کے بعد ہو چکے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات کو صحیح طریقے سے دیکھا جائے اور اس کے مطابق پاکستان اپنی جو ایک پالیسی ہے وہ متعین کرے، کیونکہ جب اگر سارے ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں مشرق وسطیٰ کے، تو پھر پاکستان کے لیے بھی بڑا ہی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان مسلم امہ کی اس وقت نمائندگی کر رہا ہے، یعنی قیادت کر رہا ہے، تو اس لیے مسلم ممالک پاکستان کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی بات آئی کہ UAE کو اسرائیل انڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ وہ پاکستانیوں کو دبئی سے نکال دیں، UAE سے نکال دیں،
اور پھر خبریں آنے لگیں کہ جی ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ وزارت خارجہ کی جانب سے، ہماری وزارت خارجہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ابھی سرکاری سطح پہ ان باتوں کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے، نہ ہی سرکاری طور پہ UAE حکومت نے پاکستان کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ بٹ ہماری وزارت خارجہ کا یہ ضرور کہنا ہے کہ جی ہم ان باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں اور ان سے جواب بھی مانگا ہے کہ کیا اس قسم کی کوئی باتیں ہیں۔ ابھی فی الحال یہ سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہیں کہ جی UAE سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔